تقریباً 1926 کا وقت ہے کہ ایک سیدہ نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کر ایمان اور توکل سے بھرپور عزم و ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو ایک لمبے سفر اور بامقصد ہجرت پر آمادہ کر کے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ سفر کی تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے کبھی پیدل اور کبھی کرائے کے گھوڑوں پر راستہ طے کرتے ہوئے بلتستان سے کارگل اور کارگل سے کشمیر اور وہاں سے ہوتے ہوئے دل میں ایک آرزو، ایک لگن، ایک خواہش لے کر ایک عظیم ہدف کو سامنے رکھ کر نجف اشرف یعنی باب مدینۃ العلم کے دروازے پر دستک دینے پہنچ جاتا ہے۔ ان سیدہ کے پیش نظر ایک عظیم مقصد تھا۔ وہ سیدہ چاہتی تھیں کہ اپنے نومولود بچے کو علم و آگہی اور علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا کریں اور اسے اسلام کے لیے ایک عظیم مبلغ کے طور پر تیار کریں۔ یوں اس عظیم ماں نے ایک عظیم بیٹے کی تربیت کی جو بعد میں آغا علی موسوی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کی آج برسی ہے۔ آپ کے والد محترم حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسن موسوی بھی اپنے دور کے انتہائی بزرگ اور قابل احترام باعمل عالم دین تھے۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آپ نے اس دور کے بزرگ مجتہدین آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ سید حسین بروجردی، آیت اللہ محسن الحکیم اور دیگر اساتید سے کسب فیض حاصل کیا۔ زمانہ طالب علمی میں آپ ایک ذہین، لائق اور مثالی شاگرد کے طور پر اپنے ہم جولیوں اور استاد سے داد حاصل کرتے رہے۔ زمانہ طالب علمی میں ذہین، لائق و ممتاز اور انقلابی دوستوں سے آپ کا واسطہ رہا جنہوں نے تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انقلاب اسلامی کا آغاز ہوا تو ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے پاکستان میں اس مرد جری نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے انقلابی پیغام یعنی خاتم المرسلین کے خالص اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور آخری وقت تک آپ امام خمینی کے سچے عاشق کے طور پر پاکستانی عوام بالخصوص جوانوں کے درمیان امام کے افکار کو عام کرنے کے لیے شب و روز کوشاں رہے۔ مرحوم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ ISO پاکستان جو کہ ایک الہی کاروان ہے کے بانیوں میں سے تھے اور آخری دم تک ISO پاکستان کی سرپرستی فرماتے رہے۔ آغا مرحوم پاکستان میں جہاں بھی سفر کرتے وہاں مجالس و محافل کے علاوہ خصوصی طور پر جوانوں کے لیے درس دیا کرتے تھے۔ یوں معاشرے میں محافل اور دروس کے انتظام کی ترویج کیا کرتے تھے۔ آپ جہاں بھی سفر کرتے وہاں کے جوان شمع کے پروانے کی طرح آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ انہیں اپنی خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے نہایت شیریں زبان میں اسلام اور اس کے آداب اور خصوصاً انقلابی افکار سے روشناس کراتے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ گھنٹوں آپ تقریر کرتے رہیں اور وہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہیں۔ آپ نے روایتی مجالس و محافل کو بامقصد اور زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیک وقت کئی خوبیوں سے نوازا تھا۔ شیرین، سلیس، معلومات سے مملو اور زمینی حقائق کے مطابق گفتگو کرنے کی آپ کو مہارت حاصل تھی۔ مرحوم نے علماء کو ہمیشہ متحد رکھنے اور انہیں اپنے زمانے سے ہم آہنگ اور صالح قیادت کے ساتھ مربوط رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اگرچہ آپ کی شہرت ایک بلند پایہ خطیب کی حیثیت سے ہوئی، مگر اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کی حاضر جوابی کی داستان اگر لکھی جائے تو ایک کتاب بن جائے۔ معاملہ فہمی میں مرحوم بے نظیر تھے۔ حسینیہ مشن حسین آباد، ادارہ درس و عمل لاہور، ISO پاکستان کی تشکیل میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا۔ 1974 میں ہیئت علماء امامیہ کے نام سے بلتستان بھر کے جیت علماء اکرام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جس کے آپ پہلے صدر بنے۔ بلتستان میں پہلی مرتبہ ایک ادبی مجلہ حبل المتین کا اجرا کیا۔ اس مجلے کی وساطت سے تبلیغ کے ساتھ ساتھ علماء، شعراء اور مذہبی و سماجی شخصیات کے تعارف اور معارف دین کی تبلیغ و ترویج کرتے رہے۔
اپنی مدد آپ کے تحت حسین آباد کے گھر گھر سڑکیں بنائیں، پاکستان بھر میں مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس کی تعمیر میں آپ عمر بھر کوشاں رہے۔ جامع المنتظر ماڈل ٹاؤن کی تعمیر میں آپ نے علامہ صفدر حسین نجفی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔ قرآن و اطرت سیالکوٹ، درسگاہ علوم اسلامی فیصل آباد، نیز درسگاہ علوم اسلامی موچی دروازہ لاہور بھی آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی وفات سے ہم ایک مثالی عالم دین، بلند پایہ خطیب، مشہور و معروف مبلغ اور ایک عظیم روحانی باپ سے محروم ہو گئے، اور یہ عظیم دانشور آج اپنی جنت یعنی عظیم المرتبت ماں کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ وہی ماں جس کی مثالی تربیت نے سید علی کو آغا علی مصری بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جبکہ آپ کے خاندان کو صبر عظیم عنایت فرمائے۔ آپ اسلامک میڈیا نور پروڈکشن جیسے منفرد ادارے کی بھی سرپرستی فرماتے رہے۔ نور پروڈکشن کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی زندگی پر 3 DVDs ریلیز کی، جس میں انہوں نے اپنے حالات زندگی خود اپنی زبان سے بھی بیان فرمائے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان کی مذہب و ملت کے لیے عظیم خدمات کے عوض اللہ پاک انہیں عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمائے اور ان کی قبر مبارک کو جنت الفردوس کا ایک حسین باغ قرار دے۔ آمین یا رب العالمین۔